ہیں کہ وہ رسک نہیں لیتے، تو اگر وہ آ جاتے ہیں تو تاریخ بھی پاکستان میں رقم ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ نہیں آ رہے۔ لیکن یہاں خان صاحب کو بھی انتقام تھوڑا سا پس کر دے یار، خدا کے واسطے مائیں سانجھی ہوتی ہیں۔ میاں صاحب کو یہ آپشن دے کہ آئے اپنی والدہ کو دفن کریں، اپنے علاج کے لیے پھر لندن چلے جائیں۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کب کیسے کیوں کے پلیٹ فارم سے آج میں حاضر ہوں، اور آج کل پاکستانی سیاست میں کافی گرما گرمی دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن اس میں شریف خاندان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، اور اب پوری پاکستانی قوم بلکہ دنیا کی نظریں اسی بات پر ہی ہیں کہ کیا نواز شریف اپنی والدہ کے جنازے میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے۔ اس حوالے سے ہم یہاں پر موجود ہیں اس وقت ماڈل ٹاؤن 180H میں، جہاں پر بیگم شمیم اختر کی وفات کے بعد قرآن خوانی کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر بھی لوگوں کے درمیان یہی گفتگو چل رہی ہے کہ کیا نواز شریف خود آئیں گے، تشریف لائیں گے پاکستان، اور اپنی والدہ کا جسد خاکی لحد میں اتاریں گے یا نہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی پوچھیں گے، ان کی رائے بھی پوچھیں گے، اور ان سے وہ معلومات بھی، اندر کی معلومات ان سے بھی لیں گے، اور کچھ معلومات میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کب کیسے کیوں کہاں کہاں پر شریف فیملی کو مشکلات کا سامنا رہا، اور کیسے کیسے انہوں نے اپنی ان مشکلات کو کم کرنے کے لیے جستجو کی، کس طریقے سے کی۔ تو الفت مغل صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، مسلم لیگ نون کو بھی کور کرتے ہیں، الفت سے بات کرتے ہیں۔ الفت بھائی یہ بتائیں، بڑے آپ کینلی آبزرو کرتے ہیں شریف خاندان کو، ریف کا ایکسپوجر بھی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں نواز شریف اس دفعہ بھی قربانی دیں گے یا صرف وہ اپنا مفاد دیکھیں گے؟ جی اب تک جو ہماری انفارمیشنز ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی والدہ محترمہ شمیم اختر صاحبہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ ان کی میت کے ساتھ نہیں آ رہے۔ ایون جتنے شریف خاندان کے مرد حضرات ہیں جو اس وقت لندن میں مقیم ہیں، جس میں میاں نواز شریف صاحب ہیں، ان کے دو بیٹے حسن نواز، حسین نواز ہیں، اس کے علاوہ سلمان شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں، داماد بھی علی عمران، داماد علی عمران ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان میں سے کوئی بھی وطن واپس نہیں آ رہا۔ 3 خواتین وطن واپس آ رہی ہیں میت کے ساتھ، جس میں ایک بیگم شمیم اختر صاحبہ کی جو بیٹی ہے، بڑی بیٹی، ایک ہی بیٹی ہے، مریم کی بڑی بہن، نہیں جو مریم کی کوثر بی بی، وہ ساتھ آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اسما نواز جو کہ میاں نواز شریف کی چھوٹی بیٹی ہے، مریم صاحبہ سے چھوٹی ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کی وہ بہو ہیں۔ اس کے علاوہ حسین نواز کی جو اہلیہ ہیں وہ میت کے ساتھ واپس آ رہی ہیں۔ وجہ یہ ہوئی کہ پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں تو اس کو غریب الوطنی یا جو بھی کہے، میں اس کو کہوں گا کہ اس سے بڑی غربت کوئی نہیں ہوگی، اور ایک بیٹے کے لیے یقیناً میاں نواز شریف صاحب بہتر جانتے ہیں، ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ شاید ایک بیٹے کے لیے اس سے بڑی بے بسی کوئی نہیں ہوگی کہ وہ آخری وقت میں اپنی ماں کو لحد میں نہ پا سکے۔ تو بڑا مشکل فیصلہ ہے۔ الفت بھائی یہ فیصلہ وہ کیوں کریں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان نہ آنا، والدہ کو لحد میں اتارنے کی جو آخری خواہش ہوتی ہے ہر بیٹے کی، وہ کیوں نہیں وہ پوری کر پائیں گے؟ کیا اپنی سیاست بچا رہے ہیں، کیا اپنے بچے بچا رہے ہیں، یا وہ مال و دولت بچا رہے ہیں جو قبر میں ساتھ نہیں جانی؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ اگر وہ ساتھ گئے تو پھر انہیں کوئی واپس نہیں آنے دے گا، اور پھر انہیں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں گی، وہی مقدمات، وہ ساری چیزیں۔ تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں خود کو بچاؤں، حالانکہ ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، میاں صاحب کی ماں ہماری ماں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامت کرے۔ انتہائی نیک خاتون، بہت اچھی خاتون، اور میاں نواز شریف صاحب پہ جو سب سے بڑا صاحبان تھا شریف فیملی پہ، وہ چلا گیا۔ جو ہاتھ تھے دعاؤں کے، جو میاں نواز شریف کو بڑے بڑے مصیبتوں سے بچا رہے تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہی بات میں ابھی کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ میاں نواز شریف آج تک جس مقام پر بھی پہنچے، جیسے جن بھی مشکلات سے وہ نکلے، اس میں بڑا کردار ان کی ماں کی دعاؤں کا تھا۔ اور آپ نے دیکھا ان کے اپنا جب ان کا دورہ حکومت تھا تو انہوں نے ایک قانون میں بھی تبدیلی کرنے کی کوشش کی تھی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف آج جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں وہ شاید اس قانون میں تبدیلی کی وجہ کے اثرات ان پر مرتب ہو رہے ہیں، اور وہ بچے اس وجہ سے ہوئے تھے کہ ان کی والدہ کی دعائیں ان کے اوپر تھیں۔ اب وہ چلی گئی ہیں تو اب مزید مشکلات ان کو دیکھنی پڑے۔ یقیناً میاں نواز شریف صاحب اور شریف فیملی کے بارے میں پرسنلی جانتا ہوں،
اپنے والدین کے بہت زیادہ فرما بردار. نواز شریف وزیر اعظم تھے تو اپنی والدہ کی ویل چیئر خود پکڑتے تھے، ایون چپل اتر جاتی تھی تو خود بیٹھ کے چپل پہناتے تھے. ظاہر ہے وہ بھلے وزیر اعظم جو بن جائے، ماں تو ماں ہوتی ہے، لیکن اپنی ماں کے بہت خدمت گزار، بہت زیادہ فرما بردار. اور یہی وجہ ہے مجھے اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. ایک شخص جسے عمر قید سزا ہو جائے، وہ ملک سے 10 سال کے لیے باہر چلا جائے بغیر بتائے، ساری دنیا کو پتہ ہے، ڈیل کر کے جائے، پھر واپس آئے، پھر 2/3 میجورٹی سے وزیر اعظم بنے، پھر جس طرح کے حالات گزرے وہ پھر ملک سے باہر نکل کے پھر ملک سے باہر چلے گئے. ماں کا سایہ تھا. لیکن میاں صاحب کو میرے خیال میں واپس آنا چاہیے. کوئی بات نہیں، قید بھی ہے، زندگی 4 دن کی زندگی ختم ہو جانی چاہیے. شاید انہیں یہ صدمہ زندگی بھر رہے کہ کاش میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے لحاظ میں اتارتا. میرے خیال میں میاں صاحب کو ہر حال میں آنا چاہیے. یہ پارٹی جو پیچھے بیٹھے ہوئے نا ٹکے باز، ان کو صرف چاہیے کہ شاید اب پھر MP MNA بن جائے. میاں صاحب کو پھر ماں نہیں ملنی. ماں ایک بات، یہ ایسا نازک رشتہ ہے اور اللہ رب العالمین کا ایسی عظیم نعمت ہے. میں بحیثیت انسان، بحیثیت جرنلسٹ، میں سیاست 21 سال مجھے ہو گیا، تو مجھ سے بہتر بھی کوئی سیاست جانتا ہوگا. میاں صاحب کو فائدہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، ماں کی لحد اتارنے سے میت، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. لیکن یہ فیصلہ بڑا مشکل ہے، اس کے پیچھے پھر جیل بھی ہے. الفت بھائی آپ کے نزدیک تو وہ نہیں آ رہے. ابھی میں محسن سے بات کروں گا. محسن بھی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں اور بڑا کھل کے بولتے ہیں، برملا چیزوں کا اظہار کرتے ہیں، دل کی بات دل میں رہنے نہیں دیتے، وہ زبان پہ لے کے آتے ہیں. تو محسن، ابھی آپ آئیں اور یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالات اس وقت شریف فیملی دیکھ رہی ہے، یہ پہلے بھی انہوں نے دیکھے ہیں، پہلے بھی ان کے جو بڑے بات پا گئے تو اس وقت بھی یہ واپس آئے تھے پاکستان یا نہیں آئے؟ اپنا وقار، یہ تیسرا بڑا صدمہ ہے. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ تیسری بڑی شریف فیملی کی فوجی ہے جو دیار غیر ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف کے جو والد صاحب ہیں میاں شریف، وہ بھی دیار غیر میں فوت ہوئے تھے. بیگم کلثوم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ دیار غیر تھی. اور اب ان کی والدہ جو اس سال 15 فروری کو علاج کے لیے لندن روانہ ہوئی تھی صدمہ آدمی کی طرح. لیکن دوسری بات دیکھنے کی یہ ہے کہ اگر ہم پولیٹیکلی یہ دیکھیں تو جب میاں شریف فوت ہوئے تھے تو تب تو چلے آپ جلا وطن تھے، آپ کا ایک معاہدہ تھا سعودی عرب، اس میں آپ کا فرینڈ تھا جس نے گارنٹی دی تھی جنرل مشرف کو، تو آپ نہیں آ سکے، دونوں بھائی آپ جلا وطن تھے. تب لحد میں اپنے دادا کو اتارا تھا حمزہ شہباز شریف نے، جو شہباز شریف کے فرزند ہیں اور اس ملک میں بھی تھے. اب پھر میاں نواز شریف اور ان کے بیٹوں کی آپ بدقسمتی یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ واپس نہیں آتے، میاں نواز شریف اپنی والدہ کی تدفین کے لیے یا حسن حسین اپنی دادی کی تدفین کے لیے، تو پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو یہاں پاکستان میں کون موجود ہوگا؟ شہباز شریف اور حمزہ شہباز. اور تدفین کے وقت، جنازے کے وقت کون ہوگا؟ یہی دونوں باپ بیٹا. اچھا، ابھی تو گورنمنٹ بھی ان کو کہہ رہی ہے نواز شریف صاحب کو کہ آپ آئیں، ہم فوری طور پر قانون جو ان پہ لاگو ہوتا ہے وہ اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے، جہاں تک ہو سکا ان کو فیور دیں گے، ان کو سپورٹ کریں گے تاکہ وہ اپنی والدہ کی جو آخری رسومات ہیں ان کو لحد میں اتارنے تک کی وہ اپنی پوری کر سکے ذمہ داریاں. اس کے بعد پھر جو گورنمنٹ ہے وہ قانون کے مطابق جو بھی کارروائی. تو یہ ایک اچھی آپشن نہیں آپ سمجھتے گورنمنٹ نے؟ اچھا، یہ تو آپشن ہے نا. یہ حکومت تو یو ٹرن لینے پر اور سیاسی انتقام میں ویسے ہی مشہور ہے. ان کی باتیں چھوڑیں. جو الفت بھائی نے بات کی نا کہ جو لیڈران ہیں، فار ایگزامپل جب یہ فوٹو کی اطلاع آئی تو تب ہی ہم نے سوشل میڈیا پر یہ دیکھا کہ میاں صاحب اس حکومت کے بھروسے نہ رہیے گا، آپ وطن نہ واپس آئیے گا، یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اور وہ مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا سیل سے چلائے جا رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا الفت بھائی کراچی میں رہے ہیں، انہوں نے جرنلزم وہاں کی ہے، تو یہ ہم چیزیں دیکھتے رہے ہیں بطور میڈیا پرسن کے. الطاف بھائی جب تقریر کیا کرتے تھے کہ میں آؤں تو آگے سے آواز آتی تھی نا 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 آپ نہ آئیں. میاں نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے پارٹی اجلاسوں میں. دوسری ماں کے رشتے کے بارے میں جو الفت بھائی نے بڑی ڈیٹیل آپ کو بات بتا دی ہے، میں سعید سراج الحق جو امیر جماعت اسلامی ہیں
وہ علامہ خادم حسین رضوی کے بیٹے سے تعزیت کرنے کل وہاں پر گئے، تو انہوں نے وہاں پر اپنا اور اپنے ڈرائیور کا قصہ بتایا۔ پچھلے دنوں سراج الحق صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، تو سراج الحق صاحب نے کہا کہ جب میں انہیں دفنا کے اور تعزیت کے بعد کچھ دن وہاں پر گزار کے تو واپس آ رہا تھا، تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ یار اب گاڑی اتنی تیز نہ چلانا، وہ 100+ کی اسپیڈ سے ہے، کیونکہ اب میرے پیچھے کوئی دعائیں کرنے والی کوئی نہیں رہی۔ تو الفت بھائی نے جو بات کی ہے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، اگر اپنا پولیٹیکل جو فائدہ ہے وہ ایک طرف رکھ دے تو یہ ہسٹری تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ میاں نواز شریف کے اوپر جو سارے ایلیگیشنز ہیں کہ وہ رسک نہیں لیتے، تو اگر وہ آ جاتے ہیں تو تاریخ بھی پاکستان میں رقم ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ نہیں آ رہے، لیکن یہاں کچھ بھی ممکن ہے۔ اچھا، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر نواز شریف نہیں آتے اس دفعہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی جو سیاست ہے وہ بھی مستقبل میں دفن ہو جائے گی؟ نہیں، سیاست تو بہت پیچھے رہ جائے گی، وہ ایک نا ہنجار، چاہے ٹھیک ہے آپ کی کتنی بھی اپنی والدہ کے ساتھ انسیت رہی ہو، لیکن یہ وہ موقع ہے کہ اگر وہ نہیں آتے تو ایک معاشرے کی اعلیٰ مثال قائم نہیں ہوگی۔ سیاسی طور پر بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی قتل کے مقدمے میں پھانسی کا ملزم بھی ہے، تو جب اس کا کوئی قریبی اس طرح کا قریبی کہ والدین میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو پولیس کی کسٹڈی میں بھی وہ جنازے میں شرکت ضرور کرتا ہے۔ تو اگر اسے انسانیت اور سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، ایک ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو میاں نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے۔ حکومت کیا دیکھیں، یہ وہ موقع ہے کہ اگر وہ آتے ہیں اور اس کے بعد حکومت ان کے ساتھ وہی انتقامی کارروائی کرتی ہے، قیدی تو وہ ہیں نا، سزا یافتہ تو ہیں، وہ اپنی اپیل بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں پولیٹیکل فائدہ بھی ہوگا اور ان کا مورال بھی اوپر جائے گا۔ الفت بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو محسن آپ ذرا ہماری ہیلپ کریں۔ الفت بھائی کیا گرم لگتا ہے کہ جملہ ہے آپ کے پاس؟ مجھے پولیٹیکلی جملہ ہے۔ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب لندن میں تھے، بیگم کلثوم نواز صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بستر مرگ پر تھی۔ میاں صاحب خود کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور میں پاکستان چلایا، اس لیے نہیں کہ میں کوئی اقتدار لینے آ رہا تھا، میں تو جیل جانے آ رہا تھا۔ ایسا ہی ہے، یہ پولیٹیکلی انہوں نے فائدہ لیا۔ میاں صاحب کے پاس بہت اچھا آپشن ہے، دنیا بھی خرید لے، آخرت بھی خرید لے، کہ میں اپنی ماں کی میت لے کے آ رہا ہوں، مجھے دفنانے تو مجھے جیل بند کر دو، اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ الفت بھائی اور محسن بھائی کی ساری باتیں آپ نے سنی، تو اور اس میں یہ چیزیں میں نے جو اخذ کیا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو نہ صرف وہ اپنی دنیا سنواریں گے بلکہ آخرت بھی سنواریں گے، اور سوسائٹی کے لیے بھی ایک اعلیٰ مثال قائم کریں گے کہ انہیں تمام تر چیزوں کو پیچھے چھوڑا اور اپنی والدہ کے لیے انہوں نے پاکستان آ کر جسد خاکی کو دفنایا بھی، اور اس کے بعد قانون کو بھی سامنا کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی انتقام تھوڑا سا بس کر دیں یار، خدا کے واسطے مائیں سانجی ہوتی ہیں۔ میاں صاحب کو یہ آپشن دے کہ آئے اپنی والدہ کو دفن کریں، اپنے علاج کے لیے پھر لندن چلے جائیں، انتقام بس یار، بس کر دیں۔ بالکل، یہ ایسا تو قانونی پہلو اس میں دیکھے جائیں گے کہ الفت بھائی کے ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، لیکن یہ گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور مستقبل میں بھی ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ جو ہمارے دوست ہیں، جو صحافی ہیں اور فیلڈ ورکرز ہیں، جو اندر کی باتیں جانتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو آپ کو نہیں پتہ لگتی اور ٹی وی پہ نہیں بتائی جا سکتی، وہ ہم اس پلیٹ فارم سے آپ کو بتائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کا بٹن بھی دبائیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔